مومنہ 30 سال کی ہو گئی، راتیں اور دن نکال کے مومنہ نے سالگرہ کے نام پر لوگوں کو ایک مرتبہ پھر سے جو ہے وہ پھدو بنا دیا ہے۔ اور دوسری طرف بات کروں گی کہ آمنہ ابھی تک مومنہ کے گھر پر کیوں نہیں آئی؟ کیا آمنہ کا اور مومنہ کا کوئی پھڈا شڈا ہو گیا ہے؟ آمنہ کے گھر کے فیس ریویل پر بھی آمنہ نے مومنہ کو کچھ خاص لفٹ نہیں کرائی۔ آمنہ جو ہے وہ ان دنوں کافی ہمیں کمزور نظر آ رہی ہے۔ کیا آمنہ کی گھر تیسرے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے؟ کیا آمنہ کے ہاں کوئی خوشخبری ہے؟ کامنٹ میں لوگوں نے بہت جو ہے وہ اس بات پر فوکس کیا ہے کہ آمنہ ماشاءاللہ سے تیسرے بچے کی جو ہے وہ اس کے یہاں خوشخبری ہے، کمزور ہو گئی ہے، عجیب سی دکھ رہی ہے۔ تو اس پر بھی بات کریں گے، باقی ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور سننا ہے۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ آئی ہوپ کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ سے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں۔ تو جی، مومنہ نے اپنی برتھ ڈے منائی اور مجھے حیرت اس بات کی ہوئی کہ یہ 30 سال والا کیا مومنہ نے شوشہ چھوڑا ہے، اور خود کہہ بھی رہی ہیں کہ لوگ نہیں مانیں گے۔ تو جب آپ کو پتہ ہے کہ لوگ نہیں مانیں گے تو آپ کو ایک تو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور پھر جب آپ نے بتایا ہے تو لوگوں نے کچھ کامنٹ میں اعتراضات کیے ہیں جو کہ مجھے بھی بالکل ویلڈ لگے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بقول آپ کی شادی 22 سال کی عمر میں ہوئی ہے، اور جو ہے وہ آپ کی جو بیٹی ہے سب سے بڑی والی، وہی میرا خیال ہے 9-10 سال کی ہوگی۔ تو جب وہ 9-10 سال کی ہو گئی ہے تو آپ کی 30th برتھ ڈے کیسے ہوئی، یہ مجھے کچھ میرے پلے نہیں پڑا، تو مجھے اس کو بتائیے گا۔ تو وہی والی بات ہے نا کہ آپ لوگ خود اتنی اونگی بونگیاں مارتے ہیں، اور پھر لوگ جب آپ لوگوں پہ کرٹیسائز کرتے ہیں تو پھر وہ مریم والی بات، ہم نے کب بولا گھر خرید رہے ہیں؟ حالانکہ مریم نے خود 2-3 دفعہ ویڈیوز میں بولا ہے کہ ہم اپنا گھر خریدیں گے، ہم اپنی گاڑی خریدیں گے، ہم اپنا یہ خریدیں گے، اور پھر جب لوگوں نے بولا تو کہتی ہیں کہ ہم نے کب بولا۔ مطلب یار خدا کا واسطہ ہے، تھوڑا سا سینس پکڑیں، اتنے بڑے بڑے عمر کے آپ لوگ ہو گئے، کچھ آمنہ سے سیکھیں، آمنہ سے کچھ سیکھیں، پورا خاندان، مطلب چاہے وہ بلال صاحب ہوں، چاہے وہ یہ عائشہ ہو، مومنہ ہو، یا چاہے وہ ان کی مریم ہو، ان سب کو چاہیے آمنہ سے سیکھے۔ جتنی وہ سینسیبل بندی ہے نا یار، اور اس کا بندہ بھی بڑا سینسیبل ہے، وہ اس کے اندر شادی کے بعد بڑی چینجز آئی ہیں ماشاءاللہ سے۔ میں بڑی اس کو ایڈور کرتی ہوں، میں اس کو بڑا جو ہے وہ ایڈمائر ہوتی ہوں اس سے کہ یار وہ بندی بڑی سینسیبل بندی ہے۔ کوئی آپ اس کے ولاگ میں آپ کو کوئی اوچھا پن نہیں دکھے گا، کوئی چھچھور پن نہیں دکھے گا، بڑی سینسیبل، بڑی جو ہے وہ طریقے والی بندی ہے۔ اب وہ بلال صاحب بھی اتنے اوچھے ہو جاتے ہیں باہر جا کے کبھی کبھی کہ وہ مطلب نلکا نہیں مل رہا تو یہ نہیں مل رہا تو وہ نہیں مل رہا، مطلب ہر چیز کو ہوا بنا دیتے ہیں۔ اور وہ یہ مومنہ بھی ویسی ہی ہیں، سیم ٹو سیم۔ اب وہ برتھ ڈے نہ ہوئی، پتہ نہیں کیا ہی ہو گیا۔ بہرحال جی، برتھ ڈے پہ یہ مجھے بڑا عجیب لگا انہوں نے جو ایج بتائی ہے، اب اللہ بہتر جانے وہ راتیں اور دن نکال کے بتائیے کہ واقعی میں 30 کی ہیں، لیکن 30 کی کہیں سے لگتی نہیں ہے، اور لوگوں نے کامنٹ میں بھی کہا کہ کہیں سے آپ 30 کی نہیں لگتی ہیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ گئے یہ لوگ وہاں پر، اور آج عائشہ کا موڈ خاصا اچھا تھا، شکر ہے، اور علی بھی جو ہے وہ اپنی زبان پر کنٹرول کر کے بیٹھا تھا، تو اچھی خاصی برتھ ڈے منائی۔ لیکن اس برتھ ڈے پر آمنہ نظر کیوں نہیں آئی؟ اور ابھی تک مومنہ نے اپنا گھر سیٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے، مہینہ ہونے کو آ گیا ہے، گھر ابھی تک سیٹ ہو کے دے نہیں رہا، اور وہاں پر تو چلو چھوٹا تھا، وہاں پر آپ دعوت نہیں کر سکتی تھیں، تو اس گھر میں آپ کیوں ابھی تک آپ نے سیٹ نہیں کیا؟ آپ کو سب سے پہلے تو آپ کو بلا کے قرآن خوانی کرا کے سب کو جو ہے وہ دعوت پہ بلانا چاہیے تھا۔ یہ اوچھے پوچھے حرکتیں جو آپ لوگ کرتے ہیں نا کہ دوسرا مہینہ منا لیا، چھٹا مہینہ بنا لیا، تو 8ویں مہینے میں بچے کا فیس ریویل کر کے سالگرہ منا لی، یہ سب اوچھے پوچھے حرکتیں چھوڑ کر انسان جب نئی گھر میں جاتا ہے نا تو وہاں پہ قرآن خوانی کرا کے سب کو بلاتا ہے، طریقے سے دعوت کرتا ہے۔ ابھی آپ آمنہ کے گھر کی دعوت دیکھیے گا، کتنی زبردست دعوت ہوگی وہ، اور مجھے آمنہ کے گھر سے زیادہ نا اس کی دعوت کا انتظار رہتا ہے، کیونکہ وہ بندی جتنے زبردست طریقے سے لوگوں کی دعوت کرتی ہے نا، اس کو دیکھ کر اتنے آئیڈیاز آتے ہیں، اور انسان کو دل کرتا ہے کہ یار اللہ پاک ہمیں بھی اتنا دے، ہم بھی ایسی زبردست دعوتیں کریں۔ ایک نہیں، دو نہیں، پتہ نہیں کتنی وہ بندی ڈشز بناتی ہے، پھر رکھنے کا طریقہ، پھر عمیر کو بھی جو ہے وہ کھلانے پلانے کا بڑا شوق ہے، تو وہ بڑا اچھا لگتا ہے دیکھ کر۔ تو ابھی تک ان محترمہ سے اپنا گھر ہی سیٹ نہیں ہوا، اور نہ دعوتیں تو بخیر چھوڑ ہی دیجئے، دعوت کا تو کوئی مجھے دور دور تک پتہ نہیں ہے، جب بھی کھلانے ہوتے ہیں اس کو 4 کباب اور ایک تکہ کھلانے کے لیے باہر والوں کو بلا لیتی ہیں۔
تو اللہ کا واسطے اپنے اس گھر کو سیٹ کریں، کچھ ڈھنگ کا کچھ کریں، اوپر گیسٹ روم بنائیں تاکہ آپ کی والدہ آئیں یا بہنیں آئیں تو وہ وہاں پہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے رہ سکیں، ہفتہ 2 ہفتہ جتنا ان کو رہنا ہو، کیونکہ آپ کا بھی حق ہے اپنی والدہ کو رکھنے کا، بہنوں کو رکھنے کا۔ ایک بلال کا تو حق نہیں ہے نا، بلال نے تو چلو مریم کے نام اپنا گھر خرید دیا ہے، پچھلی ویڈیو میں اس نے بول دیا ہے مریم نے کہ یہ ہمارے لیے بلال نے اپنا گھر بنایا ہے۔ تو آپ بھی تو اپنے گھر پہ جو ہے وہ اپنی ماؤں کو، بہنوں کو رکھیں، اوپر کمرے آپ کے پاس ہیں، اس کو اچھے سے سجائیں، اس کو اچھے سے سیٹ کریں۔ تو گھر چھوٹا ہے لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ان کو رکھ ہی نہیں سکتے، تو انسان کا دل ہونا چاہیے رکھنے کے لیے۔ بہرحال جی دیکھتے ہیں کب ان کا گھر سیٹ ہوتا ہے، کب یہ دعوت کرتی ہیں۔ پرانے گھر میں تو انہوں نے کوئی ڈھنگ کی دعوت نہیں کی۔ اور دوسری طرف میں آمنہ کے حوالے سے بات کروں کہ آمنہ ابھی تک ان کے گھر میں کیوں نہیں آئی ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلی مرتبہ جو یہ اپنے فلیٹ میں شفٹ ہوئی تھی، ایک تو وہ آمنہ کے گھر سے نزدیک تھا، اور اس وقت آمنہ جو ہے وہ اپنے گھر میں مصروف نہیں تھی، تو آمنہ سب سے پہلے کھانا لے کر ان کے گھر میں پہنچی تھی۔ ابھی اتفاق سے ہوا ایسے ہے کہ آمنہ بھی ان دنوں اپنے گھر کی شفٹنگ میں مصروف ہے، اور وہ اکیلی بندی ہے، وہ اپنا گھر سیٹ کر رہی ہے۔ ابھی اس کو کچن میں آمنہ کا سیٹ اپ لگانا ہے۔ وہ مطلب وہ ان کی طرح یہ نہیں ہے کہ ان کو صرف ولاگنگ کرنی ہے اور بس ان کا ہو گیا۔ کوکنگ چینل بہت ایفرٹس مانگتا ہے، بہت محنت مانگتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آمنہ کا جو نیا چینج آیا ہے اپنے گھر میں، اپنے ولاگز میں، اور اب وہ اس کا سیٹ اپ بھی ماشاءاللہ سے کچن ود آمنہ کا چینج ہوگا، تو وہ اپنی کچن ود آمنہ میں بھی تھوڑا سا دکھائے شروع سے لے کر آخر تک کہ اس نے کہاں سے شروع کی جرنی، تاکہ لوگ اس کو دیکھیں، لوگ اس کو اور زیادہ پسند کریں۔ باقی آمنہ کے لیے کچھ میری ایڈوائسز بھی ہیں، وہ بھی میں اس کو ضرور دوں گی۔ تو میں کہنے کا مقصد میرا یہی تھا کہ مومنہ کا اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، بلکہ ابھی تو مومنہ، عائشہ، مریم، ان لوگوں کو کھانا لے کر آمنہ کے گھر پہنچنا چاہیے، اس کی ہیلپ کرانی چاہیے، اس کی کچھ مدد کروانی چاہیے، اور مومنہ کو کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ جب مومنہ وہاں شفٹ ہوئی تھی اور پریگننٹ تھی تو آمنہ نے اس کی بڑی مدد کی تھی۔ دوسرا، آمنہ جو ہے وہ کافی زیادہ ویک ہو گئی ہے، کافی اس کی طبیعت خراب نظر آ رہی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی تیسری خوشخبری ہے۔ بہرحال لوگوں کو یہ لگا تھا کامنٹ میں، تو میں نے آپ لوگوں سے بھی ذکر کیا، لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا۔ ہاں، وہ ابھی ان دنوں مصروف بہت رہی ہے، اپنی گھر کی وجہ سے ایفرٹس ہوتی ہیں، ظاہر ہے، ایک ولاگنگ چینل بھی چلانا ہے، کچن چینل بھی چلانا ہے، گھر کی شفٹنگ بھی کرنی ہے، بچوں کو بھی دیکھنا ہے، تو ایک عورت کیا کیا کر سکتی ہے اور کتنا ہی کر سکتی ہے۔ اور ساتھ میں صرف آمنہ نہیں بلکہ عمیر بھائی بھی کافی کمزور مجھے نظر آ رہے ہیں، تو یہ وجہ ہے ان کی۔ بہرحال اب یہ لوگ اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو گئے ہیں، وہاں پر یہ لوگ بہت اچھے طریقے سے رہیں گے۔ باقی کچن ود آمنہ کے حوالے سے میں کہوں کہ ابھی ان دنوں جو ہے وہ کچن ود آمنہ کے پچھلے دنوں کافی ویوز ڈاؤن ہوئے تھے، اور لوگوں نے بڑے گولے بھی چھوڑے کہ بھائی بلال چلا گیا، اس وجہ سے اس کے ویوز گر گئے، ویوز بڑھ گئے۔ حالانکہ بلال تو صرف ایڈیٹنگ وغیرہ کرتا تھا، جو مین کام ہوتا تھا وہ تو آمنہ کا ہوتا تھا نا، آمنہ کا فیس آتا تھا۔ ابھی وائرل مینگو میں آپ دیکھیں کتنے ماشاءاللہ سے اس کو اچھے ویوز آئے۔ تو بات یہ ہے کہ آمنہ، آپ کا جو چینل ہے نا کچن ود آمنہ، آپ کا چینل جو ہے وہ بہت اچھا چینل ہے، نو ڈاؤٹ بہت زبردست ہے، لیکن آپ ابھی تک وہی پرانے طرز کی اس پہ کوکنگ کرتی ہیں۔ اب جو ہے وہ کچھ انداز بدل گیا ہے، کچھ چیزیں جو ہے وہ کوکنگ کی چینج ہو گئی ہیں، اور کچھ جو اسکلز ہیں وہ بھی چینج ہو گئے ہیں۔ مطلب اب جو 15 منٹ کی کوکنگ کی ویڈیوز ہوتی ہیں نا، لوگ وہ اتنا پسند نہیں کرتے انٹل اینڈ انلیس اس میں کوئی اچھی اور نئی طرز کی ریسیپی اگر نہ دکھائی جائے۔ جیسے آج کل ایک لڑکا ہے، اس کا نام ہے دانیال کر کے، وہ فروٹ پاپس کی ریسیپی دکھا رہا ہے، اور مختلف قسم کی نئی ریسیپیز جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا رہا ہے، اور لوگ اس کو کافی زیادہ پسند کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کولڈ کافیز ہو گئیں، مختلف قسم کی نئی طرز کی چیزیں ہو گئیں، ہاٹ پاٹ ہو گئے، تو لوگ اب ان چیزوں کو کافی دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ تو ہوپ فلی آمنہ کا جو نیا کچن ہے اس میں نئی شروعات ہو، نئی طرز کی ریسیپیز سامنے آئیں، جو آج کل ایک نئی جنریشن ہے، اور اس کا جو کھانا بھی ایک عجیب، میں تو کہتی ہوں کہ نئی جنریشن کا کھانا بھی نہیں آئی ہے، مطلب وہ عجیب و غریب چیزیں پسند کر رہے ہوتے ہیں، موموز، ہاٹ پاٹ، اور آئس کریم پاپس، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نا، کنافہ۔ تو وہی چیزیں اب آپ جو ہے وہ اپنی ریسیپیز میں ٹرائی کریں۔ انٹل اینڈ انلیس جب آپ ان چیزوں کو نہیں کریں گی نا، تو پھر آپ کا چینل اس طریقے سے گرو نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات میرا خیال ہے آمنہ کو خود بھی پتہ ہوگی، جیسے اس نے وائرل مینگو چیز کیک جو ہے وہ کیا، کیونکہ آج کل لوگ نا صرف ٹرینڈ کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ مینگو چیز کیک کا ٹرینڈ آیا، پہلے تہذیب نے نکالا، پھر جلال سنز نے، پھر ہر بیکری پہ آپ کو وہ ملے گا، تو یہ چیزیں اب ٹرینڈ کے حساب سے چلتی ہیں، ریسیپیز، کھانے، تو آپ کو ٹرینڈ کے حساب سے چلنا پڑے گا اگر آپ کو اپنے چینل کو گرو کرانا ہے۔ اس میں کوئی بلال صاحب کا یا کسی اور کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، بلکہ ٹرینڈز کو فالو کرنا پڑے گا، اور ہوپ فلی آمنہ اس چیز کو سمجھے گی اگر، تو اس کا چینل دوبارہ سے جو ہے پچھلی مرتبہ کی طرح ملین کو گرو کرے گا۔ تو بھئی بہت مبارک ہو آمنہ کو، اس کا کچن فائنلی جو ہے وہ فائنلائز ہو گیا ہے۔ دعائیں دیتے ہیں اس کو بہت ساری، اور آپ لوگوں کو بھی ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیجیے گا، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ٹل دین ٹیک کیئر، ٹاٹا بائے بائے، اللہ حافظ۔